تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پرانے شہر میں میٹرو ریل کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا۔ پرانے شہر کے فاروق نگر فلک نما کے قریب میٹرو ریل کوریڈور کی سنگ بنیاد تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے حصہ لیتے ہوئے میٹرو ریل کوریڈور کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، AIMIM صدر و حیدرآباد MP بیرسٹر اسد الدین اویسی، چار مینار MLA میر ذوالفقار علی، بہادر پورہ MLA محمد مبین، یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج، ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ، راجیہ سبھا MP وینکٹ بالمور، MLCs ریاض الحسن آفندی، مرزا احمد بیگ کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈرز اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے AIMIM حیدرآباد MP بیرسٹر اویسی کے ہمراہ کاروان حلقے میں تمری اسکول کا افتتاح کیا۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے کاروان ابراہیم باغ میں 1 ایکڑ اراضی پر تمری اسکول قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے AIMIM صدر و MP اسد الدین اویسی کے ہمراہ تمری اسکول کا افتتاح انجام دیا۔ واضح ہے کہ جدید ترین کیمپس 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پر 28 کلاس رومز ہیں اور 4 لیبز ہیں۔ وضو خانوں کے علاوہ نماز کے لیے بھی ایک کمرہ مخصوص کیا گیا ہے۔ تمریز کے افتتاح کے موقع پر حکومت کے مشیر برائے اقلیت محمد علی شبیر، کاروان MLA کوثر محی الدین، حیدرآباد ضلع کلکٹر انودیپ ترشیٹی، نومنتخب MLCs MPs کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ تفسیر اقبال IPS نے حکومت کے اسپیشل سیکرٹری اور کمشنر اقلیتی بہبود کا جائزہ حاصل کیا۔ تلنگانہ حکومت نے انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ حیدرآباد کے DIG تفسیر اقبال کو حکومت کا اسپیشل سیکرٹری اور کمشنر اقلیتی بہبود مقرر کیا ہے۔ IPS تفسیر اقبال کمشنر اقلیتی بہبود کے طور پر خدمات انجام دینے والے عمر جلیل کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری کی جانب سے اس خصوص میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تفسیر اقبال نے جمعہ کو حکومت کے اسپیشل سیکرٹری اور اقلیتی بہبود محکمے کے کمشنر کا عہدہ سنبھالا۔ BRS MLC کے کویتا نے جیو نمبر 3 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا منظم کیا۔ جیو کو منسوخ کرنے تک جدوجہد جاری رکھنے کی بات کہی۔ تلنگانہ میں خواتین کے ریزرویشن سے منسلک جیو نمبر 3 کی اجرائی کے خلاف BRS MLC کے کویتا نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر اندرا پارک دھرنا چوک پر دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ PV نرسمہا راؤ نے خواتین کو شعبہ تعلیم میں 33% ریزرویشن دیا تھا۔ KCR کے دور حکومت میں بھی خواتین کے لیے 33% ریزرویشن نافذ کیا گیا تھا، لیکن کانگریس حکومت ایسا نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کو پرانی حکومت کی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے اور عوام کا بھلا کرنا چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ جب تک حکومت جیو نمبر 3 منسوخ نہیں کرتی تب تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ احتجاجی پروگرام میں BRC کارپوریٹرز، بھارت جاگرتی لیڈرز اور ریاست بھر سے خواتین رہنماؤں نے حصہ لیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حسن آباد ٹاؤن میں بس اسٹینڈ کے ماڈرنائزیشن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ حسن آباد کا بس اسٹیشن سن 1984 میں بنایا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ حسن آباد بس اسٹینڈ سے روزانہ 25,000 سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں۔ مسافرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے بس اسٹینڈ کے ماڈرنائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر پونم پربھاکر نے جمعہ کو بس اسٹینڈ کے ماڈرنائزیشن کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مہالکشمی اسکیم کے نفاذ کے بعد سے تمام بس اسٹینڈز پر مسافرین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ RTC بسوں میں خواتین مفت سفر کر رہی ہیں اور اگر خواتین کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو وہ اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پونم پربھاکر نے جلد ہی نئی بسیں متعارف کروانے اور محکمہ RTC میں نئی بھرتیاں کیے جانے کا انکشاف کیا اور حسن آباد حلقے کے لوگوں کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں MLA منتخب کیا۔
ریاستی وزیر برائے صحت و خاندانی بہبود دامودر راج نرسمہا نے نیمز اسپتال میں ایڈوانس ہائی فیڈلٹی ٹیک انیبلڈ کریٹیکل کیئر سیمولیشنز کی لیب اور CPR لیب کا افتتاح انجام دیا۔ شہر حیدرآباد کے نامور اسپتال میں مریضوں کے لیے جدید آلات سے لیس 2 لیبز قائم کیے گئے ہیں۔ جمعہ کو وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمہ طب و صحت کے سیکریٹری کرسٹینا ڈیرچونگو اور امریکی قونصل جنرل جینیفر لارسن کے ہمراہ ایڈوانس ہائی فیڈلٹی ٹیک انیبلڈ کریٹیکل کیئر سیمولیشنز کی لیب اور CPR لیب کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر CPR کا ڈیمو بھی کیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر نیمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بیرپا، سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر N ستیہ نارائنا و دیگر موجود تھے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ملگو میں سمکا سرکا سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے عارضی کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ ملگو ضلع میں 335 ایکڑ اراضی پر سمکا سرکا ٹرائبل سینٹرل یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ریاستی وزیر سیتا کا محبوب آباد کی MP مالوت کویتا کے ہمراہ ٹرائبل یونیورسٹی کے عارضی کیمپس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یوم خواتین کی مبارکباد دی اور کہا کہ سمکا سرکا ٹرائبل یونیورسٹی کے کیمپس کا افتتاح کرنا ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ 335 ایکڑ میں سے 50 ایکڑ اراضی کا حصول باقی ہے اور جیسے ہی اراضی کا حصول مکمل ہو جاتا ہے یونیورسٹی کی عمارتوں کی مستقل تعمیر شروع کی جائے گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس واقع مغل پورہ میں طلباء و طالبات سے ملاقات کی۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ ایجوکیشنل کیمپس واقع مغل پورہ میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ قائد مقررہ اکبر الدین اویسی نے جمعہ کو نو تعمیر شدہ ایجوکیشنل کیمپس کا دورہ کیا۔ وہ اسکول کے طلباء سے ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے بھی دیکھے گئے۔ BRS کی ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کانگریس حکومت سے آبپاشی کی سہولت فراہم کرنے اور کسانوں کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آبپاشی کے لیے پانی میسر نہ ہونے سے کاشتکار سخت پریشان ہیں، ان کی فصلیں سوکھ کر ضائع ہو رہی ہیں۔ BRS MLA KTR نے سابق وزیر گنگولا کملاکر و دیگر کے ہمراہ خشک زدہ کھیتوں کا معائنہ کیا اور کاشتکاروں کے مسائل جانے۔ انہوں نے کانگریس حکومت سے کسانوں کو معاوضہ ادا کرنے اور آبپاشی کی سہولت مہیا کروانے کے علاوہ فصلوں کے لیے MSP سمیت 500 روپے اضافی رقم ادا کرنے کی مانگ کی ہے۔ حیدرآباد شہر میں واقع سینٹرل پبلک اسکول کا 34واں اینول ڈے شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا سینٹرل پبلک اسکول اپنے قیام کے 34 سال مکمل کر چکا ہے۔ اس موقع پر شہر کے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ AIMIM چارمینار MLA میر ذوالفقار علی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسکول کے مختلف جماعتوں کے طلباء و طالبات کی جانب سے کلچرل پروگرام پیش کیے گئے۔ مہمانان خصوصی اور مہمانان اعزازی کے ہاتھوں طلباء و طالبات میں انعامات اور اسنادات کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی اور طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے اساتذہ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ اسکول سے تعلیم مکمل کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منوانے والے طلباء و طالبات کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر آف سینٹرل پبلک اسکول محمد ظفر اللہ فہیم نے مہمانوں سے اظہار تشکر کیا اور اینول ڈے اور اسکول کی کارکردگی سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سینٹرل پبلک ہائی اسکول کا قیام 1990 کو عمل میں آیا اور اسی تاریخ سے تعلیمی میدان میں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھا کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرے، جس کے لیے ہم قابل اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں اور پرانے شہر کے اس علاقے میں ہمارا اسکول SSC کے ریزلٹس میں ایک ریکارڈ رکھتا ہے۔ آج ہم 34واں اینول ڈے منا رہے ہیں، جو ایک عرصے کے بعد ایک بہت ہی کامیاب اینول ڈے ہے اور
بہت عمدہ ہم پروگرامز کا سلیکشن کیے. اسٹوڈنٹس کے جو ہے ڈریسز، کراپس، اور اس کا جو ہے بہت ہی آپ لوگ دیکھے ہیں کہ کتنا پروگرام نیٹ اور کلین رہا. اب سینٹرل پبلک اسکول جو کوشش کر رہا ہے، اسی سال ہم نے اشرف کیلیگرافر کے خدمات کو لیے ہیں تاکہ بچوں کی ہینڈ رائٹنگ امپروو ہو سکے. تو ہم ہینڈ رائٹنگ پر، ڈکٹیشن پر اور انگلش لینگویج اسپیکنگ پر توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. یہ بچے پوسٹ گریجویشن کیے ہیں میڈیسن میں، اور انجینئرس تو بہت سے ہیں. تو آج ہم چند ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس کو بھی بلائے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو وہ بھی آج ہمارے اس محفل میں شریک ہیں، اور ہم آج ان کو بھی جو ہے آنر کرنے والے ہیں. بہرحال تمام میڈیا کا اور تمام ہمارے مہمانوں کا، جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، کوشش ٹائم دیے اور ہماری ہمت افزائی کی. نہ صرف ہماری ہمت افزائی ہوئی بلکہ جو ہے ہمارے اساتذہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی ہمت افزائی ہوئی ہے. تو میں تمام مہمانوں کا جنہوں نے شرکت کیے ہیں، ان تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. BRS لیڈر مانک کرشنک نے ایلیویٹڈ کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھنے کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے سابقہ BRS حکومت اور KTR پر کیے گئے تبصروں پر کہا کہ ریونت ریڈی نے محض تشہیر کی خاطر ایلیویٹڈ کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا ہے. مانک کرشنک نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی پر تنقید کی اور کہا کہ چیف منسٹر محکمہ دفاع کی اراضیات کو حاصل کرنے میں کوئی رول نہیں رکھتے. محنت KTR کی ہے اور تشہیر ریونت کر رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ چھاونی میں ڈبل ڈیکر اسکائی بیس KCR کی حکومت میں شروع کیے گئے SDRP پروجیکٹ کا حصہ ہے اور KTR نے کئی وزراء سے ملاقات کی تھی. ان کی ٹیم نے ڈیزائن تیار کیا تھا، دفاعی اراضیات کی نشاندہی کی گئی تھی اور تجاویزات پیش کی گئی تھی. ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్గా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం SRDP అనే కార్యక్రమం వారు ప్రభుత్వ హయాంలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ SRDPలో భాగంగా దాదాపు 48 ప్రాజెక్టులు టేక్ ఓవర్ చేసి అందులో ప్రభుత్వ సమయంలో అంటే కేసీఆర్ గారి టర్మ్ అయిపోయేసరికి దాదాపు 36 ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ అయినాయి. మాకు అందరికి కూడా తెలుసు. బాల్నగర్ ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, కొత్తగూడ ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, అటు LB నగర్ ఫ్లైఓవర్లు, ఆనంద్బాగ్ లేను, నాగోల్ ఫ్లైఓవరు. NDSA यानी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के माहिरीन की एक टीम ने मेदी गड्ढा बैरेज का दौरा करते हुए तबाहशुदा सुतूनों का मुआयना किया. NDSA माहिरीन की एक टीम मेदी गड्ढा पहुंची जो कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है. माहिरीन ने बैरेज के तबाहशुदा सुतूनों और बैरेज को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया. हैदराबाद पुलिस ने महकमा पुलिस में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए करोड़ों रुपये बटोरने वाले एक आशिक जोड़े को गिरफ्तार किया है. तफसीलात के मुताबिक एक आशिक जोड़ा खुद को पुलिस एहलकार बताते हुए लोगों को धोखा दे रहा था. दोनों ने महकमा पुलिस में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर 30 लोगों से 3 करोड़ रुपये भी बटोरे थे. हैदराबाद पुलिस ने मुतासिरीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में सैदाबाद पुलिस की जानिब से चिंतल बस्ती में कार्डन सर्च किया गया. शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर एडिशनल DCP स्वामी की क़यादत में सैदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के चिंतल बस्ती में घर घर तलाशी ली गई. 4 ACP, 8 CI और 220 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने कार्डन एंड सर्च में हिस्सा लिया और 400 मकानात की तलाशी ली. आधार कार्ड और दिगर दस्तावेजात की तनकीद की गई. पुलिस ने कार्डन सर्च के दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है. नामुनासिब दस्तावेजात रखने वाले 12 अफराद की मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं. अलावा पुलिस ने घर में शराब फरोख्त करने वाली खातून पर
मुकदमा दर्ज कर उसे तहवील में लिया है और 45 शराब की बोतलें भी जब्त कर ली हैं। उसमें वो कॉलोनी को चेक करे, सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस है, हम परमिशन भी लिए सीपी साहब, अभी कार्डन एंड सर्च भी कर रहे हैं, अभी इसमें फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। तो ये कॉलोनी में अभी व्हीकल जरा चेक करे तो एक 45 बॉटल्स लिकर मिला, वो क्वार्टर बॉटल्स, अभी गाड़ी का कागज नहीं है, सो व्हीकल्स को रखे मोटरसाइकिल्स, उसमें एक 12 व्हीकल्स तक मिले, वो चेक करके कागज ओनर्स को वो लिस्ट आउट करे, वो लोग आए तो वो लिस्ट चेक करके कागज रहे तो बता दिए तो देते, अदरवाइज हम लोग वो लोगों के ऊपर केस बुक करके कोर्ट में डिपॉजिट करते। तो इसमें आए सो पार्टिसिपेट हुए सो पूरे जमीयत को, ऑफिसर्स एंड मैन को मैं शुक्रिया अदा गुजारा करूँ। आप लोगों को भी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच। सस्पिशियस पर्सन्स ये इलाके के एक 6 मेंबर्स है, इससे पहले उसमें केसेस ऐसे वाले, वो लोगों को भी उधर बुलाए कि वो लोगों को भी गराज चेक करे, वो लोग भी इधर आए, वो लोगों को भी अटेंडेंस रखे। आज 6 मेंबर्स हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदरलोक में एक पुलिस एहलकार को सड़क के किनारे नमाज जुमा अदा करने वाले नमाजियों को लाते मारते और उन्हें नमाज पढ़ने से रोकते देखा गया। दिल्ली पुलिस के एक एहलकार का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उसे सड़क के किनारे नमाज जुमा अदा करने वाले मुसल्लियों को लाते मारते देखा गया है। ये वाकया दिल्ली के इंदरलोक इलाके का है। पुलिस एहलकार जो कि कावड़िया यात्रा के मौके पर यात्रियों का फूल बरसाकर इस्तकबाल करते हैं, ट्रैफिक का रुख मोड़ देते हैं, उन्हें मुसलमानों का नमाज अदा करना गवारा नहीं है। वो सजदा करने वाले मुसल्लियों को लाते मार रहे हैं और उन्हें नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। पुलिस अफसर की इस हरकत पर वहां मौजूद दीगर मुसल्लियों ने शदीद एतराज किया है। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने सूर्यापेट जिले में कोडीन से बने खांसी के शरबत और नेट्राजेपम गोलियां जब्त कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक DCA हुकाम ने आदि बनाने वाली अद्वियात ज्यादा कीमतों पर फरोख्त होने के शुबे के चलते सूर्यापेट जिले के मातमपल्ली गांव में एक अहाते पर छापा मारा और कोडीन से बने खांसी के शरबत की 80 बोतलें और 150 नेट्राजेपम गोलियां बरामद कर ली। वाज़ेह है कि कोडीन सिरप और नेट्राजेपम गोलियों का गलत इस्तेमाल संगीन जिस्मानी और नफ्सियाती नताइज का बास बन सकता है। उनका ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल या फिर मुसलसिल गलत इस्तेमाल के नतीजे में सांस लेने में दुश्वारियां, दौरे पड़ना और कोमा में जाने का खतरा है, हत्ता कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। राजस्थान के कोटा में शिवरात्रि जुलूस के दौरान बिजली का झटका लगने से 14 बच्चे झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक ये दिल दहला देने वाला वाकया कोटा के साकेतपुर काली बस्ती में उस वक्त पेश आया जब शिवरात्रि के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। जाए हादसे पर हाई टेंशन पावर लाइन की तारें बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से 14 बच्चों को करंट लग गया। मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो में लोगों को अपने बच्चों को बाजुओं में उठाए अस्पताल के अंदर भागते देखा गया है। पुलिस और दीगर लोग भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से जापान के ओसाका जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइन के तैयारे का एक पहिया टूटकर गिर पड़ा। उड़ान भरने के फौरी बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग करवाई गई।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैन फ्रांसिस्को के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग के चंद सेकंड बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे से एक पहिया गिरते हुए देखा गया है। चौकस पायलट्स ने फौरी तौर पर हंगामी लैंडिंग की। इस वक्त तैयारे में 249 मुसाफिर सवार थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वाक़े की तहकीकात की हिदायत दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।